بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ایماندار چرواہے کا، اس کا اللہ کی ذات اور بسم اللہ پر یقین کا واقعہ۔ دور دراز گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا، اللہ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک جمعے والے دن خطبے میں ایک مولانا صاحب نے نہایت یقین سے یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا، اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی۔ بسم اللہ پڑھنے سے اس کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں کی طرف لے جاتے وقت درمیان میں ایک دریا آتا تھا۔ یہ وہ دریا تھا جب کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ وہ سوچنے لگا کیا کروں، کشتیاں موجود نہیں، میں دریا کو کیسے پار کروں۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھی جائے تو دریا بھی اس کا حکم مان لیتا ہے اور اس کے حکم پر چلتا ہے۔ وہ اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، میری بکریوں کو اور مجھے اس پار جانا ہے، دوسرے گاؤں کے علاقے میں تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر پورے یقین سے اپنے بکریوں کو دریا کے کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان کریمی دیکھیے۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بغیر ڈوبے دریا پار کر لیا جائے۔ بغیر کسی کشتی کے وہ بکریوں کو لے کر دریا کے پار دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں پر بہت ہریالی تھی، سارا جنگل گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، وہاں پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چرواہے کو وہاں پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ سچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا اور وہ روز دریا کو پار کر جاتا، بغیر کسی کشتی کے اپنی بکریوں کو دریا پار چھوڑ کر آ جاتا اور واپس شام کو بھی وہ دریا پار کے اوپر چلتا ہوا واپس آتا اور بکریوں کو لے کر آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا کیونکہ وہاں پر گھاس، ہرے بھرے درخت تھے، ہر وہ چیز تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند اور تندرست ہو رہی تھی۔ اب جب لوگوں نے بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا ہمارے علاقوں میں تو خشک سالی ہے، یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو اتنی صحت مند ہو رہی ہیں۔ اب سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، صاف تمام بات بتا دی۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہ بات مولانا صاحب کو بتا دی کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو دریا پار چرانے لے جاتا ہے بغیر کسی کشتی کے اور کہہ رہا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، آپ اس سے پوچھئے۔ مولانا صاحب کے پاس چرواہے کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بات سچ ہے، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جمعے کے دن خطبے میں بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کے دن کرتے ہیں، ایسی باتوں کا مطلب لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے، لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، لیکن تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ چرواہا کہنے لگا آپ کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا، کسی کی بات نہیں سن رہا تھا تو مولانا صاحب کہنے لگے ہم کل فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے، یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا، سب یہ دیکھ رہے تھے کہ دریا کے اوپر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ چرواہا بھی وہاں موجود تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے ایک دو دفعہ دل کے اندر ہی اندر ارادہ کیا اور انکار کر دیا، یہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے بیان دیا تھا، دل میں ڈر رہے تھے کہ اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، شرمندگی ہوگی۔ اب بات وہ کہہ چکے تھے، انہیں اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ لوگ اتنے جوش میں تھے کہ مولانا صاحب کو مسجد سے آتے ہوئے کندھوں پر اٹھا لیا، جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔
مولانا صاحب کے حق میں تعریفی کلمات کہے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ باندھا، ڈرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے دریا کی طرف۔ مولانا صاحب کو لوگ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے جیسے ہی پہلا قدم پانی میں رکھا، مولانا صاحب ڈبکیاں کھانے لگے، ڈوبنے لگے۔ بدخواسی میں یہ بھی بھول گئے کہ ابھی تو کمر تک پانی موجود ہے، ڈوب نہیں سکتا۔ اٹھ کھڑے ہوئے ہاتھ پیر چلانے لگے اور پانی کے ساتھ بہنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا مولانا صاحب ڈوب رہے ہیں۔ لوگوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکالا۔ مولانا صاحب نے ڈرنے کے بکری والے کو پریشان کر دیا۔ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یا نہیں، لیکن یہ کیوں دریا پر نہیں چل سکے؟ وہ چونک گیا، ڈر گیا۔ میرا تو روز کا معمول ہے۔ اس کو اپنے یقین پر فرق نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اس کو ولی اللہ سمجھنے لگے۔ وہ اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ سب سے بچ کر مولانا صاحب کے پاس پہنچا۔ میں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے پریشان ہوں۔ عزت اور عقیدت سے کہنے لگا، مولانا صاحب آپ تو دریا میں ڈوب رہے تھے، آپ کے سامنے میں اپنی بکریوں کو لے کر گیا، دریا پار چلتا ہوا گیا، پانی میں بغیر ڈوبے اور بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی آیا۔ آپ نے تمام منظر اپنے سامنے دیکھا ہے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں اور میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، بھلا بتاؤ کیا فرق ہے؟ ہم تو خود یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ چرواہا بولا، فرق ہے درخت کے ساتھ باندھی ہوئی رسی کا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا لیکن بھروسہ کیا رسی پر جو آپ نے درخت سے باندھ کر کمر سے باندھی۔ آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات ہے عقیدے اور بھروسے کی۔ اگر آپ اپنے عقیدے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور دریا میں اترتے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی رسی کے، تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور نہ ڈوبنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دیتا، وہ آپ کے لیے ٹھہر جاتا، ڈوبے بغیر آپ چلتے ہوئے جاتے۔ مولانا صاحب نے کہا، تم سچ میں صحیح کہہ رہے ہو۔ تمہارا عقیدہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، لیکن میں نے بھروسہ کیا تو بے جان رسی پر۔ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اس کا یقین تو اس وقت ہی آ سکتا ہے جب ہم اس پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پاک نے اس علاقے کی قحط سالی کو دور کر دیا، پھر سے جانور تازے موٹے ہونے لگے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔